حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں جب میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلایا اپنے بستر پہ اور فرمایا کہ کل سفر کرنا مدینہ منورہ کی طرف آ جانا، تو کسی نے پوچھا، پتہ تھا کہ سارے کفار نے گھیرا لیا ہوا ہے، تو آپ کو خوف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم اسی رات میں سکون سے سویا تھا، کیونکہ مجھے نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ کل مدینہ منورہ آ جانا، تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ علی المرتضیٰ۔ اور جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو عبد الود کفار کی طرف سے ایک ایسا پہلوان تھا جس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تازی یہ جو گائے اس کو ذبح کرا کے اس کی چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور 8-10 بندوں کو کہتا تھا کہ کھینچ لو میرے پاؤں کے نیچے سے، چمڑا پھٹ جاتا تھا اس کے پاؤں سے، وہ کھینچ نہیں سکتے تھے، اتنا زور والا بندہ تھا۔ اور غزوہ خندق میں جب اس نے دیکھا کہ اور حملے کی کوئی صورت نہیں ہے تو گھوڑا اپنے پیچھے لے گیا اور دوڑا کے مسلمانوں کی طرف چھلانگ لگے گھوڑے، مسلمانوں کی طرف آ گیا اکیلا، اور پھر اس نے للکارا کیا ہے کوئی مقابلے کیا ہے میرے سامنے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو شہید ہو چکے تھے غزوہ احد میں، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور ان کے سر پہ عمامہ رکھا، اور جب وہ چل کے جانے لگے تو پیچھے آقا پاک سے فرمایا کہ پورے کفر کی طرف پورا اسلام جا رہا ہے۔ یہ فضیلت تھی علی المرتضیٰ کی۔ آپ کا جو قد مبارک تھا چھوٹا تھا، عبد الواد کا قد بڑا تھا، پورا پہلوان تھا، لیکن شیر خدا کے سامنے آیا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مزدوری کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ پہلوانی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پہلوان تھا، جنگوں کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ معاملہ زور کا وہ نہیں تھا، یہاں پہ معاملہ ایمان اور کفر کا تھا۔ ایک طرف پورا ایمان تھا اور دوسری طرف پورا کفر تھا۔ جنگ ہوئی تو زمین ایسی تھی کہ مٹی اٹھتی تھی۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جنگ کا حوالہ دیا ہے، رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ اتنی زوردار جنگ تھی کہ مٹی اٹھی اور پھر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ نظر نہیں آتا تھا، آوازیں آ رہی تھی تلوار کی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں لشکر اب گم سننے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک کی آواز خاموش ہو گئی۔ دونوں طرف کے لشکر بالکل گم سن کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جب گرد ہٹی تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ اس کے سینے کے اوپر چڑھے گئے اور تلوار سے سر گردن کاٹ کے رکھ دی۔ وہ علی المرتضیٰ پھر غزوہ خیبر میں جب فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر یہ یہودیوں کا قلعہ تھا، بڑا مضبوط تھا، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم دیا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ پہ رب نے فتح لکھ دی ہے۔ اور جب آپ قلعے کے دروازے پہ پہنچے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں مبارک سے اس کو پکڑا اور کھینچ لیا اندر سے، پتھروں کے اندر سے کھینچ کے، اور دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے پھینک دیا، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، اور جنگ کے بعد جب اس کا وزن کیا گیا تو 18 من وزن تھا اس کا۔ خلافت جب ملی آپ کو تو حالات انتہائی خراب تھے، سب کو پتہ ہے، تاریخ سامنے پڑی ہے، لیکن پھر جب وہ وقت بھی آ گیا کہ داماد رسول شہید کر دیے گئے، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے صبح کی جب حملہ ہوا، اور
ان کی شہادت ہو گئی 21 رمضان المبارک کو۔